چند منٹ کے لیے کوشش کریں جو بھی بھائی آئے 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے اظہار خیال فرمائے۔ اب میں اسپیشل آؤٹ آف سٹی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جی پتوں کی سے اسپیشل ٹائم نکال کے یہ آئے ہیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو اپنے استاد کی زیارت کے لیے اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاری محمد مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، اور انتہائی افسوس ہوا جو ہم 1-2 پروگرام مس کر بیٹھے۔ دعوت بھی تھی، کالز بھی تھی، اصرار بھی تھا، لیکن مقدر نصیب یہ کہہ لیں کہ ہم استاد محترم کی زیارت کرنے سے محروم رہ گئے۔ اور الحمدللہ جب سے پتہ چلا اور مصمم ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز اس دفعہ ضرور حاضری ہوگی، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے وہاں پہ کہ ہم ایسے انسان تھے، تقریباً جب ہم مرکز ام الہدا کے اندر آئے تو شیخ محترم 4 سے 5 بچے تھے ان کے پاس بس، اور ہم حیران ہو گئے کہ ہم نے کہاں پہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شاید یہاں پہ آیا ہو رضا اللہ اور سیف اللہ، یہ 2-3 ساتھی مجھے جانتے تھے، تو ان کو وہاں پہ دیکھا تو الحمدللہ بڑا مزہ آیا۔ میں بیسک پڑھنے تو درس نظامی آیا تھا، تو ساتھ ساتھ درس نظامی بھی پڑھا۔ جیسے ٹائم ملا، شیخ کی محبت تھی کہ شیخ نے مجھے ظہر اور عصر کے درمیان میں ٹائم دیا، تو میں نے تجوید بھی شیخ سے پڑھی الحمدللہ۔ تو ہم ایسے انسان تھے کہ جب ہم حفظ کر کے یہاں پہ آئے تھے تو ہمیں اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، اوپر دیکھ کے ہمیں ریڈنگ کرنی قرآن مجید کے نہیں آتی تھی۔ تو الحمدللہ تو جب ہم نے قاری صاحب سے پڑھا تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، ہم آج بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شیخ کی دعائیں ہیں کہ آج ہم اس منصب کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بولا نہیں ہے شیخ کو۔ جب کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شیخ کو فون کرتے ہیں، زیادہ تر ہمیں مسئلہ بنتا ہے جب ہم نے خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، تقریر کرنی ہوتی ہے، کوئی آیات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم شیخ کو میسیج کرتے ہیں، شیخ یہ آیت کہاں پہ ہے ذرا ہم کو بتلائیے گا۔ لیکن جیسے بھی الحمدللہ ہم رابطے میں ہیں، تو آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ شیوخ سے رابطہ ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ ایک اقبال کی نظم بھی ہے، پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ میرا سلیبس میں ہے 9th کے، تو بڑی اچھی ہے کہ جو شجر ہے اس تے آپ نا وہ شاخوں کا پوستہ ہونا لازمی ہے۔ اگر شاخ اس سے کٹ جائے گی وہ سوکھ تو سکتی ہے، خشک تو ہو سکتی ہے، اس سے ہم کبھی امید نہیں لگا سکتے کہ یہ پھل بھی دے گی، پھول بھی دے گی یا ہری رہے گی۔ یعنی ہم کو اگر اپنے اس میدان میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے تعلق کو وابستہ رکھنا پڑے گا، جوڑنا پڑے گا۔ جب ہم تعلق توڑ دیں گے، بڑے لوگ دیکھیں ہمارے ساتھی، ہمارے طلباء ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے تھے، جنہوں نے شیوخ سے رابطہ توڑا ہے، تو وہ تو ویسے ہی وہ پوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ نہ تو ہم سے رابطہ، نہ شیوخ سے رابطہ آپس میں۔ ایک تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، اور ایسے ہی مل بیٹھنے سے شاید یہ شیخ ہے ام الہدا سے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کدھر سے ہیں، بھول گئے ہیں سارے، تو ملاقات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم بیٹھتے رہیں گے، ملاقاتیں کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے تعارف بھی بڑھتے رہیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمیشہ سے ایسے ہی شیخ محترم ایسی دعوتیں کرتے رہیں، ایسے ہم کو بلاتا رہیں، ہم بھی آتے رہیں، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے ہم بھی ایسی مجلسیں کروایا کریں اپنے مساجد کے اندر، جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم کام کر رہے ہیں دین کا، ہم کو بھی وہاں پہ ایسے پروگرامز کرانے چاہیے، شیوخ کو وہاں بلانا چاہیے۔ اور بڑا ہی دل خوش ہوا آج الحمدللہ یہاں پہ آ کے، شیخ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ سے بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔